आदाब नाजरीन, देखिए आप बैकग्राउंड में लिखा हुआ देख रहे हैं ALP 2023, यानी कि असिस्टेंट, ये प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, कॉलेज कैडर का, राजस्थान का। कहाँ का है? RPSC राजस्थान का। और ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो है इससे पहले मैं खुद करा चुका हूँ और ये पेपर 2 है। राजस्थान में कुल मिलाकर सवालात की जो तादाद होती है एक पेपर में वो 150 होती है, और उसमें जो है वक्त भी जो है वो 150 मिनट का ही देते हैं, वो 3 घंटे का देते हैं, 180 मिनट का। और एक सवाल आधे नंबर का होता है, 75 नंबर ये कुल होते हैं। यानी कि जो उनका फर्स्ट पेपर होता है वो उर्दू का, वो मैं पहले करा चुका हूँ, 75 नंबर का। सेकंड पेपर जो ये है 75 नंबर का, ये है 150 यानी कि 150, और 50 नंबर का 100 सवालों वाला और थर्ड पेपर होता है, वो जनवरी में हुआ था। तो ये कुल मिला के इस तरीके से 75, 50, 200 होते हैं। 25 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। अब ये देखिए पहला सवाल, फरियाद जिंदानी झैल में से किस शायर की तख्लीक है? देखिए हम इस तरीके से देखेंगे कि एक ही सवाल हमें नज़र आए तो किसकी है? ये है मुनीर शिकोह आबादी की। अगला सवाल, ये हज़रत गालिब कह रहे हैं, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी? गालिब ने अपने ख़त में किसे मुखातिब करते हुए ये लिखा है? ये NCERT में भी और UP की जो किताबें चल रही हैं 8वीं क्लास की, उसमें लिखा हुआ है, और ये मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखा है गालिब ने। अगला सवाल, नरंगे ख्याल के मजमून सच और झूठ का रज़्म में झूठ का क्या नाम है? देखिए जो नरंगे ख्याल के मजमून है सच और झूठ का रज़्म, उसमें जो है वो झूठ का नाम क्या है? तो उसमें क्या है? दरोग देवजाद। अगला सवाल, यादगार गालिब का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाये हुआ? तो यादगार गालिब का जो पहला एडिशन था वो 1857 में कानपुर से शाये हुआ। अगला सवाल, उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इसमें ये देख रहे हैं कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा माना गया इन सब में से? इंद्र सभा। अगला सवाल, निहाल चंद लाहौरी ने इज्जतुल्लाह बंगाली की फारसी तसनीफ किस्सा गुल बकाउली को किस नाम से उर्दू का जामा पहनाया? ये मजहब इश्क। अगला सवाल, देखिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप खुद भी देख सकते हैं ऑप्शन, और जो सही है मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, उस पर निशान भी लगा रहा हूँ ताकि असल भी जवाब मिल जाए, आसानी भी हो जाए और वक्त भी थोड़ा कम लगे। 7वां सवाल, स्कूल मास्टर का ख्वाब किसका मजमून है? तो यह है मुश्ताक अहमद यूसुफी। अगला सवाल, अदब और इनकलाब किस तरक्की पसंद मुसन्निफ की किताब है? क्या है? अदब और इनकलाब किसकी है? ये अख्तर हुसैन रायपुरी साहब की। अगला सवाल, अफसाने के बारे में कौन सा बयान सही है या कौन सा बयान दुरुस्त है? तो ये है, इसमें जिंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार रहता है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया का नाम क्या है? तो ये था जुलेखा बेगम, और उन्होंने अक्सर खतूत में बयान किया है, जिसे गालिब की बेगम थी उमराव बेगम। अगला सवाल, झैल में मुख्तलिफ दास्तानें और उनके सामने उनके दास्तान निगारों के नाम तहरीर हैं। तो अब इसमें देखिए क्या बताना है, दास्तानों से इनको मुकाबिल दिए गए दास्तान निगारों की सही तरतीब है, यानी कि इसमें जो है वो तरतीब बतानी है कि कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो यहां इसमें कि कौन सी तरतीब दुरुस्त है, देखिए यहां किस्सा मलिक मोहम्मद गीती अफरोज, इन ये है। इधर सबसे पहले लिखा हुआ दास्तान अमीर हमजा, किस्सा मेहर अफरोज दिलबर, जज्ब इश्क, किस्सा मलिक मोहम्मद गीती अफरोज, और उसके बाद इधर लिखा हुआ है शाह हुसैन हकीकत, खलील खां आश्क, मेहरचंद खत्री, ईसवी खान बहादुर। इसमें जो है वो जो दुरुस्त जुमरा है वो चौथा है।
اگلا سوال، یادگار غالب کے مطابق غالب کے والدین کی وفات کے بعد غالب کی پرورش کس نے کی؟ تو غالب کی جو پرورش کی تھی وہ چچا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ اگلا سوال، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھیں مہدی افادی پہ اکثر جو ہے راجستھان سوال پوچھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو یہ ہے شیخ مہدی حسن۔ اگلا سوال، جنازے کس کا ڈرامہ ہے؟ جنازے کے نام سے کس نے جو ہے وہ ڈرامے لکھے؟ دیکھیں سعادت حسن منٹو ہی اس طریقے کے کام کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ مجروح سلطان پوری کا۔ اگلا سوال، گودان میں ہوری کی بیوی کا کیا نام تھا؟ گودان میں جو ہے وہ ہوری کی بیوی کا نام کیا تھا؟ دھنیا۔ اگلا سوال، جنگ آزادی کے موضوع پر لکھی گئی جوش کی نظم ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام۔ اگلا سوال، کمل کانت، پنڈت رام دیال اور کریم اللہ کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ دروازے کھول دو۔ اگلا سوال، سی پارائے دل کا انشائیہ نگار کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ اگلا سوال، یادگار غالب کے مطابق ابتدا میں غالب کے کتنے بچے ہوئے؟ یعنی کہ جو غالب کے بچے ہوئے ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں؟ 7۔ اگلا سوال، سوگندی تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا، یہ منٹو کے کس افسانے کا مکالمہ ہے؟ کس افسانے کا مکالمہ ہے یہ؟ ہتک۔ اگلا سوال، دہلی کا یادگار مشاعرہ کس کا لکھا خاکہ ہے؟ جو دہلی کا یادگار مشاعرہ ہے یہ خاکہ ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ نے۔ اگلا سوال، چوٹیں چھوئی موئی کس افسانہ نگار کے افسانوی مجموعے ہیں؟ عصمت چغتائی، لیڈی چنگیز خان اس طریقے کے الفاظ اور جملے استعمال کرتی ہیں۔ اگلا سوال، ناول اطالوی زبان کے کس لفظ سے نکلا ہے؟ تو یہ نکلا ہے نویلا سے، NOVELLA، نویلا۔ اگلا سوال 25، سر سید کی آثار السنادید کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو دیکھیے آثار السنادید ہے، یہ آثار العنادید نہیں ہے، آثار السنادید، یہ کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تاریخی۔ اگلا سوال، پریم چند کی کہانیوں کے پہلے مجموعے کا نام ہے سوز وطن۔ اگلا سوال، آزاد اور خوجی کس ناول کے کردار ہیں؟ تو آزاد اور خوجی کس ناول کے کردار ہیں؟ فسانہ آزاد کے۔ اگلا سوال، مشتاق احمد یوسفی نے آب گم میں شامل مضمون چارپائی میں معاشرے میں پھیلی کس برائی پر طنز کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ غیبت و عیب جوئی، چارپائی ان کا بھی ہے اور رشید احمد صدیقی کا بھی ہے۔ اگلا سوال، مولانا ابوالکلام آزاد کی سحر خیزی کی عادت کس کی رہین منت ہے؟ تو کس کی ہے؟ دیکھیں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے والد صاحب کی وجہ سے ہمارے اندر آتی ہیں۔ اگلا سوال، دہلی سے سید الاخبار 1857 میں ہفتہ وار جاری ہوا، اس کے مہتمم اور ایڈیٹر تھے؟ تو اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اس میں سے نہیں ہے، وہ سر سید احمد خان کے بڑے بھائی تھے، جس میں سر سید نے جو ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اگلا سوال، سر سید نے اخبار انسٹیٹیوٹ غزٹ کہاں سے شائع کیا تھا؟ تو انسٹیٹیوٹ غزٹ کہاں سے نکالا سر سید نے؟ غازی پور سے۔ اگلا سوال، نرنگ خیال میں شامل محمد حسین آزاد کا مضمون سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ میں ملکہ صداقت زمانی کے والد کا کیا نام ہے؟ دیکھیں کتنے اندر تک کا سوال پوچھا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ملکہ صداقت جو ہیں ان کے والد کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ ہیں ان میں سے سلطان آسمانی۔ اگلا سوال، حیات شبلی کے مصنف کون ہیں؟ اب دیکھیں حیات شبلی کے مصنف جو ہیں وہ انہی کے شاگرد ہیں سید سلیمان ندوی۔ اگلا سوال، رشید احمد صدیقی کا انشائیہ کون سا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا کون سا ہے؟ مغالطہ۔
اگلا سوال، شبلی کی سیرت النبی کا سن تصنیف کیا ہے اور کس نے مکمل کی ہے؟ وہ 1910 میں علامہ سید سلیمان ندوی نے۔ اگلا سوال، رسالہ الہلال کس سن میں جاری کیا گیا؟ کب نکالا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ الہلال؟ وہ 1912 میں۔ اگلا سوال، اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، اے سور حب قومی اس خواب سے جگا دے، بھولا ہوا افسانہ کانوں کو پھر سنا دے، یہ شعر برج نارائن چکبست کی کس نظم کا ہے؟ ابھی دیکھیے کہ کتنے اندر تک سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ یہ خاک ہند۔ اگلا سوال، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا مضمون ہے، کس کا ہے؟ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، محمد حسین آزاد کا۔ اگلا سوال، مہدی افادی نے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ میں فطری شاعر کسے کہا ہے؟ یعنی کہ بقول مہدی افادی فطری شاعر کون ہے؟ کون ہے فطری شاعر؟ حالی، نیچرل شاعر یا فطری شاعر، انہی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، خطوط کا مجموعہ غبار خاطر کب شائع ہوا؟ غبار خاطر کا جو شن اشاعت ہے وہ 1946 ہے۔ اگلا سوال، مہدی افادی نے اپنے مضمون تمدن عرب پر ایک کھلی چٹھی میں تمدن عرب کتاب سے متعلق چٹھی کسے لکھی ہے؟ تو کس کو لکھی ہے انہوں نے یہ چٹھی؟ ریاض کو۔ اگلا سوال، وہ تحریر جس میں کسی اہم یا غیر اہم واقعے، کسی خیال، کسی جذبے یا محض کسی لمحاتی کیفیت کو پر لطف انداز میں پیش کر دیا گیا ہو، ترتیب، تنظیم، سنجیدگی، غور و فکر وہ چیزیں ہیں جن کی یہ صنف متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہلکا پھلکا خیال اور شگفتہ و ظرافت آمیز اظہاری اسے زیب دیتا ہے۔ یہ تعریف کس صنف پر صادق آتی ہے؟ تو کون سی صنف پر یہ صادق آئے گی یہ تعریف؟ اب یہ دیکھ لیجئے گا، انشائیہ پر۔ اگلا سوال، لاہور کا جغرافیہ مضمون کس نے لکھا؟ جو لاہور کا جغرافیہ بڑا مشہور ہے اور یہ ہے پطرس بخاری کا۔ اگلا سوال، محمد حسین آزاد کی نظم ہے، کون سی ہے ان کی؟ صبح امید۔ اگلا سوال، سفر نامہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، تنزیہات و مضحکات کس کی تصنیف ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال، اے برن تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، تو نے مجھے نہال کیا لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ مکالمہ کس داستان سے لیا گیا ہے؟ تو جو ہے وہ درویش کی بہن اس سے کہتی ہے، تو یہ ہے باغ و بہار سے۔ اگلا سوال، چند ہم عصر کس کی تصنیف اور اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو چند ہم عصر جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری ہے۔ اگلا سوال، مرحوم دہلی کالج کس کی تصنیف ہے؟ تو مرحوم دہلی کالج کس کی تصنیف ہے؟ مولوی عبدالحق۔ اگلا سوال، لندن کی ایک رات ناول کس ترقی پسند قلمکار کی تصنیف ہے؟ یعنی کہ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ دیکھیے گا آپ اس میں، سجاد ظہیر۔ اگلا سوال، نعیمہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو نعیمہ جو ہے وہ کس ناول کا کردار ہے اور کس نے پیش کیا اس کو؟ توبۃ النصوح میں ڈپٹی نصیر احمد نے۔ نعیمہ اور بڑی بیٹی کی لڑائی، فہیمہ یا فہمیدہ، مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہے وہ، اور NCERT کی جو پرانی کتاب چلتی ہے یوپی میں، اس میں 10th کلاس میں یہ موجود ہے، 10ویں کلاس میں۔ اگلا سوال، دلی کی چند عجیب ہستیاں کس کے لکھے ہوئے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اشرف صبوحی کا، اس میں مرزا چپاتی بھی شامل ہے۔ اگلا سوال، یادگار غالب کے سوانح نگار کون ہے؟ یعنی کہ یادگار غالب کس نے لکھی ہے؟ حالی۔ اگلا سوال، پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ پریم چند کا جو اصل نام تھا وہ دھنپت رائے تھا، اور انہوں نے نواب رائے کے نام سے لکھنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، اشاق اور انگریز دو قومیں ایسی ہیں جو نہ تعزیرات ہند سے ڈرتی ہیں نہ میونسپلٹی سے۔ یہ بات رشید احمد صدیقی نے اپنے کس مضمون میں لکھی ہے؟ دو لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اشاق اور انگریز یہ کسی سے جو ہے وہ نہیں ڈرتے ہیں، تو یہ کس میں لکھی ہے انہوں نے یہ بات؟ کچھ کا کچھ میں۔ اگلا سوال، فلیکس
बतरूस है, ये बोत्रो नहीं है, ये बतरूस। इसको हम फ्लैक्स बेट्रॉस भी पढ़ सकते हैं, बतरूस पढ़ते हैं उर्दू वाले, असलन बेट्रॉस है। फ्लैक्स बतरूस दिल्ली कॉलेज में कब प्रिंसिपल बने? प्रिंसिपल कब बने थे वो? 1841 ईस्वी में। अगला सवाल, खिंदा के मुसन्निफ का नाम क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए सलमा सिद्दीकी जो थी वो रशीद अहमद सिद्दीकी की बेटी थी। अगला सवाल, रजब अली बेग सुरू ने फसाना अजाइब में किस शहर को रश्के गुलशन जिना, मस्कन हुर गुलमा और जाए मर्दम खेज कहा है? किसके बारे में कहा है उन्होंने? लखनऊ के बारे में। लखनऊ से उन्हें बहुत ज्यादा उनसियत थी। अगला सवाल, झैल में से कौन सा सैयद के रुफ़क़ा में शामिल है? कौन शामिल है? नवाब मुहसिनुल मुल्क। अगला सवाल, रमजियत, इशारियत, तशबीह व इस्तारा और तहदारी की मुखालफत किस तरक्की पसंद अदीब ने की? यानी कि सब मिला के जो है वो सब पर किसने कलम फेर दिया? रमजियत, इशारियत, तशबीह व इस्तारा और तहदारी की मुखालफत किस तरक्की पसंद अदीब ने की? ये देखिए सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अली सरदार जाफरी ने। अगला सवाल, हाल की पैदाइश और इंतकाल एक ही शहर पानीपत में हुआ। अगला सवाल, सर सैयद ने अपने मजमून बहस व तकरार में नामहज़्ज़ब लोगों की बाहमी तकरार को किस जानवर की आपसी तकरार की तरह बताया है? कुत्ते आपस में बैठते हैं तो पहल जी एक दूसरे को देखकर गुर्राते हैं। 63, फोर्ट विलियम कॉलेज आखिरी बार कब बंद हुआ? यानी कि कंप्लीटली कब जो है उसको बंद कर दिया गया कि उसके बाद वो नहीं खुला? 1856 में। यानी कि कुल मुद्दत उसकी जो है वो 56 साल रही है। अगला सवाल, इंतखाब मज़ामीन सर सैयद मुरत्तब आल अहमद सुरूर में झैल में से सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल है? यानी कि इनमें से कौन सा शामिल है? तकमील। अगला सवाल, शेर अली अफसोस ने शेख सादी की फारसी तसनीफ गुलिस्ता का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है इन्होंने? ये देखिए सारे ये बाग़े उर्दू के नाम से। अगला सवाल, मेहदी अफादी ने मुंदरजा झैल में से किसे उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा में शामिल किया है? यानी कि अनासिर खमसा में कौन कौन शामिल हैं? ये देखिए आप, तो इसमें कौन कौन शामिल है? सर सैयद अहमद खां। मेहदी अफादी ने सर सैयद ये एक मिनट किसे शामिल किया है? ये भी हैं और अगर नहीं है तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा नहीं है। अगला सवाल, तन्हा आदमी की सोच उसकी उंगली पकड़कर कुशा कुशा हर छूटी हुई शाहरा एक एक पगडंडी गली कूचे और चौराहे पर ले जाती है। जहां जहां रास्ते बदलने थे अब वहां वहां खड़े होकर इंसान पर मुनकशिफ होता है कि दरहकीकत रास्ते नहीं बदलते, इंसान खुद बदल जाता है। किसने लिखी है इबारत? मंदरजा बाला इबारत मुश्ताक अहमद यूसुफी की कौन सी किताब से ली गई है? किस किताब से ली गई है? ये सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। ये है आबे गुम। अगला सवाल, फरीदूं किस ड्रामे का किरदार है? तो फरीदूं जो है वो ज़िहाक का किरदार है, प्रोफेसर मोहम्मद हसन का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 69, अफसाना अन्नदाता किस मौजू पर लिखा गया? कहते बंगाल। अगला सवाल, अखबार कोहिनूर के मुदीर कौन थे? तो कौन थे? मुंशी हरसुख लाल। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज में यूरोपियन साइंस के उस्ताद कौन थे जिन्हें रियाजी से खास लगाव था? यानी कि यूरोपियन साइंस और मैथ से, रियाजी से लगाव था, तो इनमें से कौन थे? यूरोपियन साइंस और मैथ से खास लगाव, इनमें से देखिए कौन थे? मास्टर रामचंद्र। फवाइदुन नाजरीन इनका रिसाला था। अगला सवाल, कुत्ते किसका इंशाइया है? कुत्ते जो है वो पतरस बुखारी का इंशाइया है। अगला सवाल, झैल में से आराइश महफिल में किसका किस्सा बयान हुआ है? कौन सा किस्सा बयान हुआ है? हातिम ताई। अगला सवाल, तरक्की पसंदों ने रिसाला नया अदब कब और किस शहर से जारी किया? नया अदब रिसाला था, ये किस शहर से और किस साल जारी हुआ?
1939 لکھنؤ. اگلا سوال. میر بہادر علی حسینی نے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کو نثر میں کس نام سے لکھا ہے؟ نثر بے نظیر. اگلا سوال. کرشن چندر کے افسانوی مجموعے ان داتا میں ذیل میں سے کون سا افسانہ شامل ہے؟ خود افسانوی مجموعہ ہے اور افسانہ بھی ہے، تو اس میں سے کون سا شامل ہے؟ بھگت رام. اگلا سوال. الہلال مکمل طور پر کب بند ہوا؟ الہلال جو ہے وہ کب نکلنا بند ہوا؟ 1927 فائنلی اس پر بین لگ گیا. اگلا سوال. سر سید نے MAO کالج کب قائم کیا؟ محمدن اینگلو اورینٹل کالج، جو بعد میں چل کر یونیورسٹی بنا. یہ کب قائم کیا؟ 24 مئی 1875 میں. اگلا سوال. فورٹ ولیم کالج کیوں بند کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج کیوں قائم کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج کے قائم کرنے کی کیا وجہ تھی؟ نووارد انگریز ملازمین کو ہندوستانی سکھانے کے لیے. اگلا سوال. ڈچ دل داستانوں میں کون سی داستان ایک نابینا بادشاہ کی تصنیف ہے؟ نابینا بادشاہ کی تصنیف کون سی ہے؟ شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص، 2 حصوں میں ہے یہ. اگلا سوال. سبق امید کی خوشی میں پہلا گنہگار انسان کسے کہا گیا ہے؟ کسے کہا گیا ہے سب سے پہلا گنہگار؟ تو دیکھیے تاریخی واقعہ بھی حضرت آدم کو کہا گیا ہے. اگلا سوال. پریم چند کے افسانے قاتل کی ماں میں ونود کی ماں کا نام کیا ہے؟ دیکھیے کتنا گہرا سوال، کتنا اندر سے کیا گیا ہے. یعنی کہ قاتل کی ماں جو افسانہ ہے پریم چند کا، اس میں جو ونود کی ماں کا نام ہے وہ کیا ہے؟ ونود کی ماں. کون ہے اس میں سے؟ یہ رامیشوری. اگلا سوال. یادگار غالب کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو یادگار غالب کیا ہے؟ وہ سوانح حیات ہے. وہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور کس کی؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کی. اگلا سوال. تذکرہ فوائد الدہر کے مصنف ہیں. دیکھیے تذکرہ ہے فوائد الدہر، اور اس کے مصنف کے بارے میں پوچھا ہے. دیکھیں میں نے یہ ابھی تک کہیں نہیں پڑھا ہے، اور نہ ہی اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے یا ہے. اگلا سوال. دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ تو دیکھیں دہلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی جو تھی وہ دہلی کالج کے ضمن میں چلتی تھی. اگلا سوال. ذیل میں سے کس ناول کا موضوع تحریک آزادی ہے؟ تو دیکھیں کس کا جو ہے وہ تحریک آزادی ہے موضوع؟ میدان عمل، اور یہ ہے پریم چند کا. اگلا سوال. کرشن چندر کے تحریر کردہ رپورتاز پودے میں ترقی پسند تحریک کی کس شہر میں منعقد کانفرنس کی روداد بیان کی گئی ہے؟ حیدر آباد کی. اگلا سوال. درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو دیکھیے اس میں لحاف، عصمت چغتائی، بھگت رام، کرشن چندر، موزیل، سعد حسن منٹو، برہم پتر، راجندر سنگھ بیدی. تو یہ سوال کا کون سا جواب ہو گیا؟ ارے اس میں جو ہے وہ ملانا نہیں تھا بلکہ صحیح بتانا تھا. اس میں جو ہے تھوڑا سا یہ برہم پتر کرشن چندر کا ہے، راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے بلکہ کرشن چندر کا ہے برہم پتر. مجھے لگا کہ اس میں ملانا ہے. اگلا سوال. تاریخ سرکشی ضلع بجنور کس سن میں لکھی گئی ہے؟ تو کس سن میں لکھی سر سید احمد خان نے؟ 1857 میں. اسی کی بغاوت کا ہے یہ. مخزن نکات کس کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ تو دیکھیے مخزن نکات کس نے لکھا تذکرہ؟ قائم چاندپوری نے. اگلا سوال. طویل نظم پرچھائیاں کے شاعر کا نام کیا ہے؟ پرچھائیاں جو ہے وہ کس کی شاعری ہے؟ ساحر لدھیانوی. اگلا سوال. اخبار آفتاب ہند کہاں سے نکلتا تھا؟ دیکھیے بڑا بہترین سوال ہے، بڑا الگ سوال ہے کہ آفتاب ہند کہاں سے نکلتا تھا؟ بنارس. اگلا سوال. پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات پہلی بار کب شائع ہوا؟ واردات پہلی بار جو شائع ہوا وہ 1938 میں ہوا. اگلا سوال. ان کے انتقال کے بعد. سوال نمبر 94. جنگ آزادی 1857 میں نئی روح پھونکنے والا اور ہندو اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنے والا اخبار پیام آزادی کس کے حکم سے جاری ہوا؟
یعنی کہ جو اخبار پیام آزادی تھا وہ اس کا حکم جاری کرنے کا کس نے دیا تھا؟ مرزا بیدار بخت۔ اگلا سوال، عشق و آزادی بہار زیست کا ساماں ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ مندرجہ بالا قطع کے شاعر ہیں۔ یہ شعر جو ہے وہ یہ قطع کس کا ہے؟ تو یہ ہے اختر شیرانی کا۔ اگلا سوال، آؤ آج ہم تم کھیلیں، تم پدانا ہم پدیں گے، تمہارا ایک داؤں ہمارے اوپر ہے وہ آج لے لو، یہ مکالمہ پریم چند کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ گلی ڈنڈا، کیونکہ گلی ڈنڈے میں ہی پدایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کھیلا ہو گلی ڈنڈا تو آپ کو یاد آ جائے گا، بہت ہی بہترین کھیل لگتا ہے۔ اگلا سوال، اسباب بغاوت ہند کا انگریزی میں کس نے ترجمہ کیا؟ دیکھیں، اسباب بغاوت ہند جو کتاب تھی اس کو کرنل گراہم نے ترجمہ کیا۔ اگلا سوال، جنگ آزادی میں اہم کردار نبھانے والے دہلی اردو اخبار کے بانی کون تھے؟ یہ تھے مولوی محمد باقر، اور یہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ سوال نمبر 99، نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ دیکھیں یہ 4 بیان دے رکھے، ان میں سے کون سا درست ہے؟ یہ نذیر احمد کا تیسرا ناول ہے نہ پہلا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کب اور کس شہر میں قائم کی؟ دیکھیں کون سی جگہ قائم کی تھی سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی؟ 1862 میں غازی پور میں۔ کہاں کی تھی؟ غازی پور، 1862، 1862۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا آغاز روم کے کس شہنشاہ کے قصے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں باغ و بہار میں جو روم کا شہنشاہ ہے اس کے کس قصے سے آغاز ہوتا ہے؟ تو آزاد بخت کے۔ اگلا سوال، سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا مدلل جواب سر سید احمد خان نے کس تصنیف سے دیا؟ تو سر سید احمد خان انگلینڈ گئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انہیں ولیم میور کی اس کتاب کا جواب دینا تھا، اور وہ بھی کہاں سے دینا تھا؟ انگلینڈ میں بیٹھ کر، خطبات احمدیہ کے نام سے دیا تھا۔ اگلا سوال، ناول گودان میں داروغہ نے ہیرا کے گھر کی تلاشی نہیں لینے کے لیے ہوری سے کتنے روپے کی رشوت مانگی؟ دیکھیے اب کیا سوال ہے، کتنے اندر سے کیا جا رہا ہے کہ پولیس والے داروغہ نے کہا کہ تمہارے گھر کی تلاشی نہیں ہوگی، ہوری سے داروغہ نے اور کتنے روپے کی رشوت مانگی ہے؟ 50 روپے کی، بڑی رقم مانگ لی۔ چند روز اور میری جان، فقط چند ہی روز، ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم۔ مندرجہ بالا مصرع ترقی پسند شاعر فیض کی کس نظم کا حصہ ہے؟ تو فیض کی جو ہے وہ کس نظم کا حصہ ہے؟ تسلی۔ اگلا سوال، مرزا قربان علی بیگ سالک کے اس مسدس کا عنوان کیا ہے جس میں انہوں نے 1857 کے واقعات کو قیامت صغریٰ کہا ہے؟ دیکھیں قربان علی بیگ سالک نے جو ہے وہ مسدس لکھی اور اس میں جو ہے وہ 1857 کے واقعات کو قیامت صغریٰ کہا ہے۔ تو وہ کس میں کہا ہے انہوں نے؟ انقلاب دہلی میں۔ اگلا سوال، میر امن کی کتاب باغ و بہار کا کردار آزاد بخت کہاں کا بادشاہ ہے؟ آزاد بخت جو ہے وہ کہاں کا بادشاہ؟ ملک روم۔ اگلا سوال، امید کی خوشی کس کا مضمون ہے؟ سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، پریم چند کا ناول گودان کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ دیکھیں اس کے ابواب پوچھے گئے ہیں، 36 ابواب پر۔ اگلا سوال، لطائف ہندی کس نے مرتب کی؟ لطائف ہندی کس نے مرتب کی ہے؟ للو لال جی نے، یہ گجرات کے رہنے والے تھے۔ اگلا سوال، مولانا آزاد کے خود نوشت سوانح حیات کون سی ہے؟ تو کون سی ہے وہ؟ تذکرہ، اور یہ انہوں نے بہت زیادہ اصرار کے بعد لکھی تھی۔ اگلا سوال، کس ملک کے سلطان کی بیٹی باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے کی ہیروئن ہے؟ تو کس کی ہے؟ ملک دمشق کی۔ اگلا سوال، مولانا حسن موہانی کا وہ کون سا رسالہ تھا جس کے پہلے ہی شمارے میں مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی شمارے میں مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا تھا، اردو معلی۔ اگلا سوال، مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا پہلی بار کب شائع ہوا؟ تو کب شائع ہوا تھا؟ 1898۔ کس نے شائع کیا تھا یہ؟ ورما برادرز نے، یعنی کہ انہوں نے
اس کے جو رائٹس جو تھے وہ کس کو بیچ دیے تھے؟ ورما برادرز کو۔ اگلا سوال 114، 10 ذیل میں اودھ پنج کے نامہ نگار کون تھے؟ اودھ پنج کے نامہ نگار کون تھے؟ نواب سید محمد آزاد صاحب۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں چوتھا درویش کس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے؟ تو کس کا ہے؟ ملک چین کا۔ اگلا سوال، ہفت پیکر کس کی لکھی ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ ہفت پیکر جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ تو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حیدر بخش حیدری کی۔ اگلا سوال، ناول امراؤ جان ادا کی ہیروئن امراؤ جان ادا جس ڈاکو کے ساتھ بھاگی تھی اس کا نام کیا تھا؟ دیکھیں اس کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا تھا، یعنی کہ اس کا اغوا کیا گیا تھا، بھاگی نہیں تھی، ڈاکو فیض علی نے۔ اگلا سوال، گرہن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ گرہن، کوک جلی، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اپنے دکھ مجھے دے دو، راجندر سنگھ بیدی۔ اگلا سوال، نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح نذیر احمد کے کس شہر میں قیام کے دوران شائع ہوا؟ جب شائع ہوا تو کس جگہ قیام تھا ڈپٹی نذیر احمد کا؟ اعظم گڑھ۔ اگلا سوال، امیران کو اغوا کر کے لکھنؤ لے جانے میں دلاور خان کی مدد کس نے کی تھی؟ یعنی کہ جو ہے وہ پیر بخش نے دلاور خان کی مدد کی تھی۔ ڈاکو فیض علی نے امیرن کو یعنی کہ امراؤ جان ادا کو جو ہے وہ اغوا کیا، دلاور خان جو ہے اس کو لکھنؤ لے کے گیا، اور کس کی مدد سے لے کے گیا؟ پیر بخش کی۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب کے ہیرو کا نام کیا ہے؟ کون ہے فسانہ عجائب میں ہیرو؟ جان عالم۔ اگلا سوال، سر سید کی تصنیف جامع جسم میں کس کا ذکر ملتا ہے؟ آل یہ جامع جسم نہیں ہے، جامع جم ہے، یہ آل تیمور کا، سارے جو ہے وہ تیموری بادشاہوں کا ذکر ہے۔ اگلا سوال، خانہ جنگی کس ترقی پسند شاعر کی نظم ہے؟ دیکھیں خانہ جنگی ڈرامہ نہیں پوچھا گیا ہے جو پروفیسر مجیب صاحب کا ہے، بلکہ کیا پوچھا گیا ہے؟ نظم پوچھا گیا ہے۔ تو کس کی ہے یہ؟ کیفی اعظمی۔ اگلا سوال، ہوری کی گائے کا نام کیا تھا؟ اب ہوری نے جو گائے پالی تھی اس کا نام بتائیے کیا تھا؟ سندریا۔ اگلا سوال، جانوروں میں کتا اور گھوڑا انسان کے سب سے پہلے اور پکے رفیق ہیں، یہ قول کس مشہور طنز و مزاح نگار کا ہے؟ یعنی کہ کتا اور گھوڑا یہ دونوں جو ہے وہ انسان کے سب سے پہلے دوست ہیں، یہ قول کس نے کہا ہے؟ مشتاق احمد یوسفی نے۔ اگلا سوال، داستان کے حوالے سے کلیم الدین احمد کا قول ہے، داستان کے بارے میں کلیم الدین احمد نے کیا کہا تھا؟ داستان کہانی کی طویل پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے۔ اگلا سوال، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ مندرجہ بالا مشہور شعر تحریک آزادی میں جس جوش اور سرفروشی کی دعوت دیتا ہے اس کے شاعر ہیں بسمل عظیم آبادی۔ اگلا سوال، 1857 کی جنگ آزادی کی فضا تیار کرنے میں معاون صادق الاخبار کس نے جاری کیا؟ کس نے جاری کیا تھا؟ سید جمیل الدین عالی نے۔ اگلا سوال، صبرس کس کی تصنیف ہے اور یہ کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی؟ کس کی تصنیف ہے صبرس؟ یہ دیکھ لیجئے گا آپ یہاں پر، یہ 3 ہی آپ آ رہے ہیں، یہ چوتھا ایرا، تو کس کی ہے؟ ملا وجہی کی تصنیف اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اگلا سوال، مشتاق احمد یوسفی نے اپنے مضمون حویلی میں کس کے خسر کا خاکہ پیش کیا؟ خسر کہتے ہیں سسر کو، اکثر لوگ اس سے نابلد رہ جاتے ہیں، یا تو بیوی کے والد کو یا شوہر کے والد کو خسر کہتے ہیں اردو میں۔ تو کس کا خاکہ پیش کیا ہے حویلی میں؟ بشارت علی فاروقی۔ اگلا سوال، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ یہ جو ہے وہ عام طور پر اکثر لوگ اسے جو ہے وہ کس کا کہتے ہیں؟
बहादुर शाह जफर का। अगला सवाल, मंटू के अफसाने काली शलवार की तवाइफ सुल्ताना दिल्ली आकर 3 माह में कितने रुपए कमा पाती है? यानी कि उन्होंने उसकी कमाई तक का हिसाब दे दिया है कि सुल्ताना ने जो है वो काली शलवार में कितने रुपए कमाए हैं। 18.5 रुपए। अगला सवाल, नक़ूश जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है? तो नक़ूश जिंदा जो है वो किसके खतूत का मजमुआ है? सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल, दास्तान बागो बहार में हातिम ताई का किस्सा है। हातिम ताई का किस्सा कहाँ पर है? सैर दूसरे दरवेश में। अगला सवाल 135, हाजी साहब जिस खुलूस से शेर कहते हैं उससे ज़्यादा महंगे बिस्कुट बेचते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून हाजी साहब में हाजी साहब से मुताल्लिक ये बयान किसका है? यानी कि जो है वो हाजी साहब के बारे में ये बात किसने कही है? मौलाना मसऊद अली ने। अगला सवाल, बालवीर किसके इंशाइयों का मजमुआ है? बालवीर जो है वो इनमें से किसी के भी इंशाइयों का मजमुआ नहीं है। अगला सवाल, लल्लू लाल जी का ताल्लुक किस इदारे से था? लल्लू लाल जी जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से मुताल्लिक थे। अगला सवाल, मज़ामीन रशीद में रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने मजमून में किस खेत का जिक्र किया है? अरहर का खेत। अगला सवाल, रतन नाथ सरशार अवध पंच से अलहदा होकर किस अखबार के एडिटर बन गए थे? अवध अखबार के। अगला सवाल, दर्ज झैल में इंशाइया निगारों में किसका वतन असल राजस्थान है? यानी कि जो है वो राजस्थान में पैदा हुआ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी टोंक में पैदा हुए। अगला सवाल, पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है। पत्थर की मूर्तों में समझा है तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ये है नया शिवाला। सच कह दूं है बरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अगला सवाल, तज़किरा गुलशन बेखार के तज़किरा निगार कौन है? तो तज़किरा निगार कौन है इसके गुलशन बेखार के? नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता। अगला सवाल, लाउड स्पीकर किसके खाकों का मजमुआ है? तो लाउड स्पीकर जो है वो सबसे छोटा नाम जो इसमें लिखा हुआ है, सबसे तेज तर्रार तहरीर लिखने वाले मंटो का। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई? देखिए अब अप्रैल 1936 में। अगला सवाल, रतन नाथ सरशार ने अपना नावल फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये किया? फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ है? तो अवध अखबार में। किस में हुआ है? अवध अखबार में। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमूए गुबार खातिर के खतूत झैल में से किसके नाम लिखे गए हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे हैं? मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी, भीकमपुर के रईस थे। अगला सवाल, सर सैयद के रुफ़क़ा में से तारीख़ हिंदुस्तान को 10 जिल्दों में किसने लिखा है? यानी कि तारीख़ हिंदुस्तान 10 जिल्दों में है, उसको किसने लिखा है? मौलवी ज़काउल्लाह ने। अगला सवाल, झैल में तख्लीक और तख्लीक कार का नाम दर्ज सही जोड़ के निशानदही कीजिए। कौन सी है? आबेगुम मुश्ताक अहमद यूसुफी। अगला सवाल, आबिद हुसैन का ड्रामा पर्दा गफलत पहली बार कहाँ से और कब शाये हुआ? पर्दा गफलत जो है वो कब और कहाँ से शाये हुआ? बर्लिन जर्मनी से 1925 में। अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल है, गालिब शनासी की सिमत में पहला कदम किसे कहा जाता है? यादगार गालिब किसकी है? हाली। अगला ये सवाल थे। देखिए अब हम ये देखें कि कहाँ से किस किताब से कितने सवालात आए हैं। तो 150 में से तकरीबन 150 में से अगर हम देखें तो 130 से ज़्यादा सवाल जो है वो किताब काविश फ़िक्र फ़न से आए। ये इसका जो है वो 3rd एडिशन चल रहा है, जिसमें कुछ जो है वो नामुनासिब हालात की वजह से या कुछ जो है परेशानी या कुछ और लापरवाही की वजह से जो है वो काफ़ी गलतियां रह गई हैं, और इसीलिए इसकी जो है वो इस तरीके से अपडेटेड आंसर की कि जिसमें जो है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ किस में कमी है वो शेयर की गई। जिसमें जो है वो कोई गलती नहीं, उसको नो एरर लिख दिया गया है। अगर एक भी गलती हुई है तो उसको इस तरीके से शेयर किया गया है। अगर
اگر آپ نے بھی اس کو جو ہے کتاب کو لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آنسر کی میں غلطی ہے تو آپ مجھے جو ہے وہ میسیج یا فون کیجئے, میں آپ کو اس کی جو ہے اپڈیٹڈ آنسر کی دے دوں گا. اور اس سے پہلے میں نے اس کا فرسٹ پیپر کرایا تھا RPSC کے اسسٹنٹ پروفیسر اردو کا فرسٹ پیپر میں پہلے کرا چکا ہوں, اس میں ہم بات کر چکے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ پلے لسٹ کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ پیپر حل کرانا ہے تو آپ وہ پیپر ہمارے پاس بھیجیے, انشاءاللہ جو ہے پیپر حل کرایا جائے گا. یہ جو پیپر بھیجا ہے وہ ہمارے بھاٹی صاحب نے بھیجا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ بھاٹی صاحب لکھتے ہیں, بس نام جو ہے وہ ان کی پہچان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ بلا جھجک اس کو بھیجیے, اس کو جو ہے وہ آپ کے نام کے ساتھ حل کر کے شائع کیا جائے گا.